اگلا سوال ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے اجسام کو مٹی نہیں کھاتی۔ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف لکھا ہے انوار الصحیفہ میں۔ پھر یہ عقیدہ امت میں کہاں سے آ گیا آخر؟ پلیز وضاحت فرما دیں۔ یہ بہت کریٹیکل کوسچن ہے جی، بہت کریٹیکل کوسچن ہے۔ یہ جو شیخ زبیر علی زئی صاحب کا موقف اس حدیث کے بارے میں نا، وہ موقف جمہور محدثین کے خلاف ہے۔ ہم ان کے اس موقف کو صحیح نہیں سمجھتے۔ یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف نہیں ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ اور عقیدہ جہاں تک تعلق ہے، اس عقیدے کو شیخ زبیر علی زئی صاحب بھی مانا کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ وہ اس روایت کے کمزور ہونے کی وجہ سے جو حیات النبی کا عقیدہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا نبیوں کے جسموں کا اپنی قبروں میں سلامت ہونے کا عقیدہ نہیں مانتے تھے۔ یہ عقیدہ دنیا میں کسی مسلمان کا بھی نہیں ہے کہ نعوذ باللہ انبیاء کرام کے جو جسم مٹی میں مل گئے ہیں۔ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، سب کے سب فرقوں کے لوگوں کا یہی عقیدہ ہے کہ نبی اپنی قبروں میں آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں اور ان کے جسم سلامت ہیں۔ بریلوی دیوبندی ذرا ایک سٹیپ آگے چلے گئے ہیں، انہوں نے کہا وہ دنیاوی زندگی ہے۔ یہاں ہمیں اختلاف ہے، وہ دنیاوی نہیں ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے، لیکن جسم سلامت ہے۔ شیخ زبیر علی زئی صاحب اس عقیدے کو صحیح مانتے تھے۔ اس روایت کو جو ابو داؤد کے اندر ہے، یہ ابو داؤد میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، سنن نسائی کے اندر بھی ہے۔ اس حدیث کو امام حاکم نے بھی صحیح کہا، المستدرک الحاکم میں امام ذہبی نے بھی موافقت کی، امام نووی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا، صحیح ابن حبان میں بھی ہے، صحیح ابن خزیمہ میں بھی ہے، ان کی تحقیم کرنے والوں نے بھی صحیح کہا۔ یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے، شعیب ارنوت نے بھی صحیح کہا۔ یہ حدیث جو ہے وہ سلسلہ احادیث صحیحہ میں البانی نے نقل کیا ہے، انہوں نے بھی صحیح کہا۔ ایون غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے بھی اسے صحیح کہا ہوا ہے اپنے استاد سے مخالفت کرتے ہوئے۔ لیکن عقیدے کا جہاں تک تعلق ہے، وہ شیخ زبیر صاحب نے اس عقیدے کو صحیح مانتے ہیں۔ وہ اس حدیث کی بنیاد پہ نہیں، اور حدیثوں کی، اس کو تو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے جس کو شیخ زبیر صاحب صحیح مانتے ہیں، وہ فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر یہ والی حدیث جب آتی ہے نا، یہی حدیث فضل الصلاۃ علی النبی، فضل الصلاۃ علی النبی جو ہے، یہ قاضی اسماعیل جو پہلے 300 سال کے مسلمانوں میں سے، المتوفی 282 ہجری، انہوں نے فضائل درود و سلام پہ کتاب لکھی جس کا ترجمہ شیخ زبیر صاحب نے تحکیم کے ساتھ کیا۔ میں نے دروشی والے لیکچر مسئلہ 56 میں اس کا تعارف بھی کروایا تھا۔ اس کا PDF ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے آپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اس میں یہ حدیث آتی ہے نا، تو اس میں شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہے یہ حدیث تو ضعیف ہے لیکن یہ عقیدہ بالکل صحیح ہے، اور ساتھ انہوں نے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ثابت ہے کہ انبیاء کے جسموں کو نہ مٹی کھاتی ہے، نہ آگ جلاتی ہے، نہ کوئی درندہ کھاتا ہے۔ اور انہوں نے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ یہ روایت صحیح ہے، اس کی وجہ سے میں نبیوں کے جسموں کو سلامت مانتا ہوں۔ یہ نہیں تھا کہ ان کا عقیدہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آ جائیں، یہ جو حدیث ابو داؤد کی ہے، ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کا دن جو ہے، یعنی تمام دنوں کا سردار ہے، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اور یہ یوم مشہود ہے، اس دن مجھ پر کثرت سے دروشی پڑھو، تمہارا درود مجھے پیش کیا جائے گا۔ ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے پوچھا، کیونکہ 295C نہیں تھی نا مدینہ شریف میں، صحابہ کرام جرت کر کے سوال کر لیتے تھے کہ یا رسول اللہ، جب آپ فوت ہو جائیں گے، آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، پھر آپ پہ درود شریف کیسے پیش ہوگا؟ کسی نے نہیں کہا تو گستاخ، لرننگ پروسیس ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا اگر وہ صحابی نہ پوچھتا تو امت کو عقیدہ کیسے پتا چلتا؟ آج بھی اگر کوئی پوچھتا ہے تو وہ سمجھ کے لیے پوچھتا ہے، اس پہ آپ گستاخی کے فتوے نہ لگایا کریں۔ اگر صحابی پوچھ سکتا ہے تو ہم تو صحابی نہیں ہے نا، ہمیں بھی اگر کوئی دین کا مسئلہ سمجھ نہیں ہے تو ہم پوچھ سکتے ہیں۔ فوراً لٹھ لے کے مغرب پہ آ جاندے ہو، گستاخی دے فتوے لگاندے ہو، لاؤ پھر اس صحابی ہوتے بھی۔ تو وہ صحابی نے جب یہ پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ نبیوں کے جسم نہیں کھائے جاتے، یعنی نبیوں کو قبر میں بھی ایک زندگی ملتی ہے آخرت کی۔ حیات النبی پہ میرا 2 گھنٹے کا ڈیٹیل لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 5، جس میں میں نے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سب کی کتابیں پڑھ کے اتنی موٹی موٹی ایک آپٹیمل سولوشن اس عقیدے کے بارے میں بتایا تھا۔ امام بیہقی کی کتاب حیات الانبیاء فی قبورہم، اس کا تعارف بھی کروایا تھا، آج ڈیٹیل نہیں ہے۔ تو یہ اس حدیث کے اندر اصل میں ایک راوی ہے، اس کا نام ہے
عبد الرحمن بن یزید بن جابر. تمام محدثین نے یہی نام لکھا ہے. شیخ زبیر صاحب کا موقف یہ تھا کہ یہ عبد الرحمن بن یزید بن جابر نہیں ہے, یہ عبد الرحمن بن یزید بن تمیم ہے. اور شیخ زبیر صاحب کو دھوکہ لگا امام بخاری کی وجہ سے. امام بخاری بھی اس روایت کو ضعیف مانتے تھے. انہوں نے تاریخ کبیر میں لکھا ہے کہ یہ راوی وہ نہیں, وہ دوسرا ہے. بلکہ اس کے علاوہ پھر جتنے اور محدثین ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں, امام ذہبی ہوں, امام حاکم ہوں, امام نووی ہوں, جلاء الافہام لکھی ہے ابن جوزی نے, ابن تیمیہ کا شاگرد, اس نے بھی اس حدیث کی تصحیح کی ہے. شعیب ارنوت نے, البانی نے, سب نے کہا کہ نہیں یہ وہی راوی ہے عبد الرحمن بن یزید بن جابر, یہ عبد الرحمن بن یزید بن تمیم نہیں ہے. اور جو عبد الرحمن بن یزید بن جابر ہے جس کا نام ان تمام حدیث کی کتابوں میں آ رہا ہے, اس کی حدیثیں تو بخاری میں, مسلم میں, ابو داؤد میں, ترمذی میں, نسائی میں, ابن ماجہ میں, 6 کی 6 کتابوں میں موجود ہے. تو راوی تو سکہ ہے وہ. اب اگر وہ راوی ہے تو وہ سکہ ہے. اور شیخ زبیر صاحب کا موقف تھا نہیں یہ وہ راوی نہیں, کوئی اور راوی ہے, تو وہ وہی والا راوی تھا اصل میں. اور لیکن ان کو دھوکہ لگا, اس کی وجہ سے انہوں نے یعنی اس روایت کو ضعیف کہہ دیا. وہ روایت بالکل صحیح ہے کہ نبیوں کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی. باقی شیخ زبیر صاحب کو فرق نہیں پڑتا, وہ تو دوسری روایت کو صحیح مانتے تھے. اچھا, وہ بڑی انٹرسٹنگ روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی. مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت ہے کہ جب تستر شہر عراق کا فتح ہوا نا, تو وہاں سے صحابہ کرام کو ایک تابوت ملا جس میں ایک بہت بڑی لاش تھی. اور وہ اتنی لمبی لاش تھی کہ وہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ اس بندے کا جو ناک ہے نا وہ 1 ہاتھ کے برابر تھا, یعنی 1.5 فٹ اتنا بڑا اس کا ناک تھا. تو جسم کتنا بڑا ہوگا. اور وہاں کے لوگ اس تابوت کو اللہ سے بارش مانگنے کا ذریعہ سمجھتے تھے. کس طرح کہ وہ اس تابوت کو اوپن ایئر میں لے کے آتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے, اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دیتا تھا. تو حضرت عمر کو جب لکھا گیا تو کعب احبار کو حضرت عمر نے بلایا, اور وہ چونکہ یہودیوں کے وہ ایکسپرٹ تھے ہسٹری کے, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کسی نبی کی قبر ہے, یعنی نبی کا یہ تابوت ہے. غالباً حضرت دانیال علیہ السلام کا تھا یا کسی کا تھا, بل وہ کسی نبی کا یعنی وہ لاش مبارک تھی. تو پھر حضرت عمر نے خط لکھا کہ راتوں رات 7 قبریں کھودی جائیں مختلف جگہوں پر, اور ان میں سے کسی ایک میں اسے دفنا دیا جائے تاکہ وہ قبر لوگوں کو پتہ نہ چلے. کیونکہ حضرت عمر تو مزار بنوانے والے نہیں تھے نا, وہ اس کو گھمانا چاہتے تھے. تو وہ دفنا دی گئی. تو اس میں حضرت عمر نے خط میں لکھا تھا کہ بے شک یہ اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی ہیں, اور نبیوں کے جسموں کو نہ آگ کھاتی ہے, نہ مٹی کھاتی ہے, نہ کوئی درندہ کھاتا ہے. یہ جو جملہ میں نے بیان کیا وہ پوری حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں ان الفاظ کے ساتھ ہے, اور بھی کئی کتابوں میں موجود ہے. لہٰذا یہ روایت بالکل صحیح ہے. اور شیخ زبیر لزئی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو اس مسئلے میں غلطی لگی تھی, اللہ تعالیٰ ان کی غلطی کو معاف کرے. بہرحال چونکہ عقیدہ صحیح تھا, فرق نہیں پڑتا. وہ اس روایت کو ضعیف کہتے تھے, مصنف ابن ابی شیبہ والی جو میں نے بیان کی اس کو صحیح سمجھتے تھے, اس کی وجہ سے اس روایت کو صحیح سمجھتے تھے, یعنی وہ عقیدے کو. تو جب عقیدہ صحیح ہے تو اینڈ رزلٹ آل از ویل اف اینڈ از ویل. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. اے اللہ ہمارے ہر کام کا انجام بہتر فرما دے, ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے. مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے, یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو وہ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا ہم شیخ زبیر صاحب کے مقلد کوئی نہیں ہے. میرا اگلے دنوں بھی ایک کلپ چڑھا ہے, میں نے اس میں حدیث میں جو ہے یہ لگایا, اس کو یعنی صحیح ڈکلیئر کرتے ہوئے لگایا. لہذا شیخ زبیر صاحب کا موقف یعنی جو تھا وہ اصولی طور پہ بھی غلط تھا, کیونکہ پوری امت دوسری طرف کھڑی ہوئی ہے. عقیدہ درست تھا, اس روایت کو ضعیف کہنا ان کا موقف غلط ہے. یہ روایت بالکل سونے کی مہر صحیح ہے. بلکہ شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کی جو ابھی کتاب ایک چھپی ہے السنہ رسالے میں بھی انہوں نے لکھا ہے, ان کی وہ امام نسائی کی کتاب ہے نا وفات النبی, اس کی تشریح میں بھی انہوں نے اس روایت کے اوپر بحث کی ہے. بلکہ ان سے میری کافی لمبی ڈسکشن اس روایت کے بارے میں ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا یہ شیخ زبیر صاحب کو غلطی لگی ہے, یہ روایت تو باقی سب محدثین کے ہاں صحیح ہے. اور جب محدثین خود لکھ رہے ہیں کہ عبد الرحمن بن یزید بن جابر ہی لکھا ہے, ابو داؤد نے بھی, نسائی نے بھی, ابن ماجہ نے بھی, فضل الصلاۃ علی النبی میں بھی, مسند احمد میں بھی, تو اب آپ ایک امام بخاری کے شاذ قول کو پکڑ کے کہ نہیں یہ ابن تمیم غلط ہے. امام بخاری بھی تو انسان تھے نا. اب مثلا صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیثیں ہیں ویسے کرنی کے بارے میں, امام بخاری ان حدیثوں کو ضعیف سمجھتے ہیں, حالانکہ حدیثیں مسلم شریف میں ہیں. تو غلطی لگی ہے نا سر. یہیں سے تو پتہ چلتا ہے کہ
بڑے سے بڑے امام کو بھی غلطی لگ سکتی ہے، اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم کسی امام کے مقلد نہیں ہیں، ہم امت کے اجماعی فہم کو، جمہور کے فہم کو، سلف کے فہم کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، کئی رزلٹ نکلتے ہیں سارے سے. صحیح. اگلا سوال ہے، کسی حدیث میں آیا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے ڈھانچے کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے شام شفٹ کیا تھا. اگر یہ حدیث صحیح ہے تو حیات النبی کے عقیدے کا کیا بنے گا؟ ہاں جی، حیات النبی کے عقیدے کا یہ بنے گا کہ یہ اصل میں عربی کے الفاظ، تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، یہ حدیث بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے. المستدرک للحاکم کے اندر یہ ڈیٹیل کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، اور بڑی مزے کی حدیث ہے جی، یہ بہت مزے کی. نبی علیہ السلام کسی جگہ گئے، وہاں پہ ایک بدو نے نا آپ کی دعوت کی. امام حاکم نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے، امام ذہبی نے بھی، شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی، شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے بھی، شیخ البانی نے بھی. تو وہ جب دعوت کی نا تو وہاں پہ اس نے نبی علیہ السلام کی خوب مہمان نوازی کی. تو آپ بڑے خوش ہوئے. آپ نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ اب وہ بدو تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ چاہیے. ہم سے کوئی کہ ہم تو کہیں گے یا رسول اللہ آپ کا پڑوس جنت میں، جو صحیح مسلم میں ہے، سل ربیہ ایک صحابی حضور کو وضو کرواتے تھے سمندر رحمت جوش میں. فرمایا کیا مانگتا ہے؟ مانگ. اس نے کہا جنت میں آپ کا پڑوس. آپ فرمایا اور کچھ مانگ لے. اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ یہی. فرمایا پھر کثرت سجود سے میری مدد کر، یعنی تو عبادت کر، میں اللہ سے دعا کروں گا تو میرا پڑوس. یعنی اس کائنات میں سب سے بڑی چیز اللہ سے جو مانگی جا سکتی ہے نا وہ یہی ہے. ویسے تو اس سے بھی بڑی ایک چیز ہے لیکن وہ ملنی کوئی نہیں ہے کہ انسان اللہ سے یہ مانگے کہ یا اللہ مجھے نبی بنا دے. لیکن یہ وہ بھی ہے چیز، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ہم اللہ سے تو کہتے ہیں اللہ مجھے مومن بنا دے، اپنا ولی بنا لے، یہاں تک تو دعا کر سکتے ہیں، نبی بننے کی دعا تو نہیں کر سکتے. نہ نبی علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے سے پہلے کر سکتے تھے نہ بعد میں، ورنہ سب سے بڑی دعا یہ ہوتی. اس کے بعد اگر کوئی دعا ہے نبی نہیں بنا سکتا تو نبیوں کا پڑوس. اینڈ رزلٹ یہ ہو کہ جنت میں نبیوں کے ساتھ. تو اس بدو نے کہا یا رسول اللہ ایک اونٹ چاہیے، ایک بکری جو دودھ دیتی ہو. او آ فرمایا تیرے نالوں تے اللہ دے بندیا موسیٰ علیہ السلام دے زمانے دی بڑھڑی چنگی رہ گئی. ان نے بھی کوئی صحیح گل مانگ لی سی، تو اونٹ اور بکری مانگ رہا ہے. تجھ سے تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بڑھیا اچھی رہ گئی. وہاں پھر آپ نے حدیث بیان کی کہ ہوا یہ تھا کہ جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے شفٹ ہو رہے تھے نا شام کی طرف مصر سے، تو راستہ بھول گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے علماء کی میٹنگ کال کی. اے تہاڈے علماء دی نہیں، انہاں دے صحابی جڑے سن، ان کا کوئی مسئلہ ایسا ہے جس کی وجہ سے ہمیں راستہ نہیں مل رہا. تو علماء نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عرض کی کہ یا نبی اللہ، ہمارے آباء و اجداد نے حضرت یوسف علیہ السلام سے موت کے وقت یہ عہد لیا تھا. حضرت یوسف نے کہا تھا کہ جب کبھی بھی بنی اسرائیل مصر سے شفٹ ہوئے نا تو میری لاش ساتھ لے کے جائیں گے شام، میرے آبائی ملک. آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام تو ایک حادثے کے تحت مصر آئے تھے نا، آبائی ملک تو شام ہی تھا نا، جو کچھ بھائیوں نے کیا، اور اس پہ ایران والوں نے ایک فلم بھی بنائی ہوئی ہے. سورہ یوسف تو اتنی دردناک ہے انسان پڑھ نہیں سکتا، کس طرح ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ کیا کچھ کیا. تو ان کو اپنے وطن سے محبت تو تھی، تو انہوں نے کہا تھا بنی اسرائیل جب بھی تم یہاں سے شفٹ ہوئے نا میری لاش ساتھ لے کے جانی ہے میرے آباء و اجداد کی سرزمین میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرزمین میں شام. اور نہ کہ اچھا اسی لیے راستہ نہیں مل رہا. انہوں نے کہا چلو واپس. اچھا واپس گئے تو انہوں نے کہا جی بتاؤ اب یوسف علیہ السلام کی قبر کدھر ہے؟ کسی کو قبر نہیں پتا تھی کیونکہ مزار نہیں تھے نا اس زمانے میں ہوتے. مزار تو تسی شروع کیتے نے نا، مزار ہوندے تے یوسف علیہ السلام دا مقبرہ بنیا ہوندا. تو علماء نے بتایا کہ ایک بوڑھی عورت ہے جس کو پتا ہے قبر کی لوکیشن، لیکن وہ بتاتی نہیں کسی کو. وہ کہندی ہے موسیٰ نوں لے کے آؤ میں اودے نال گل کراں گی. آپ اگوں نے گل کے کرنی سی. موسیٰ علیہ السلام گئے، کہا اماں بتا دے ہم نے حضرت یوسف کو شفٹ کرنا ہے. انہوں نے کہا میری ایک شرط ہے کہ جنت میں آپ کی پڑوس مجھے مل جائے. یہ وہی چیز ہی جو حضور نے کہا کہ تو کچھ اور مانگ لیتا، تجھے تو بڑھیا اچھی رہ گئی. اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، اور حدیث کے الفاظ ہیں آپ کے چہرے پہ ناگواری آئی کہ اب یہ اتنی بڑی چیز نے ڈیمانڈ کر لی. ظاہر ہے یہ اس کا اختیار تو پیغمبر کے پاس تو نہیں ہے نا، پیغمبر صرف دعا کر سکتا ہے. تو حدیث کے الفاظ ہیں اسی وقت حضرت موسیٰ پہ وحی نازل ہوئی، اور پیچھے کرنے والا تو اللہ ہی ہے نا سر.
اور کہا کہ موسیٰ ٹھیک ہے کمٹمنٹ کر لے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ ایک تالاب کے اوپر لے کے آئی اور کہا کہ اس تالاب کا پانی خشک کرو. ویسے لبنی اور کسی نے نہیں سی, وہ تالاب دے تھلے بیسمنٹ اسی قبر, وہ تالاب کا پورا پانی نکالا. وہ عرصہ دراز سے ایک چھپڑ چل رہا تھا, نیچے جب طے نکلی تو وہاں سے قبر کھودی گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کا یعنی میت وہاں سے انہوں نے نکالی. اس میں الفاظ ہیں عظام یوسف, یوسف علیہ السلام کی ہڈیاں برآمد کی, اور پھر وہ بنی اسرائیل لے کے چلے. اچھا وہ 10 کمانڈمنٹس جو فلم ہے نا ہالی ووڈ کی, اس میں بھی انہوں نے یہ سین فلمایا ہوا ہے, یوسف علیہ السلام کی لاش کو نکال کے شفٹ کرنے لگا, وہ ساتھ لے کے جاتے ہیں باقاعدہ. یعنی ان کی بھی ٹرم میں یہ موجود ہے یہ والا واقعہ جو نبی علیہ السلام نے سنایا. اب اس میں الفاظ ہیں عظام یوسف. اس کی وجہ سے شیخ البانی نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں جب حیات النبی کا عقیدہ ڈسکس کیا نا, تو انہوں نے کہا کہ میں بڑے عرصے سے اس حدیث پہ پریشان تھا کہ یوسف علیہ السلام کی ہڈیوں کا یہاں پہ ذکر ہے. تو کہتے ہیں پھر اللہ نے میری مشکل آسان کی, مجھے ابو داؤد میں ایک حدیث مل گئی جس سے مجھے پتا چلا کہ عربی لنگوسٹک میں جسم کے لیے بھی ہڈیوں کا لفظ بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کبھی ہم بھی کبھی بولتے ہیں نا, یعنی جسم ٹوٹ رہا ہے, بعض کہتے ہیں میری ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں, وہ ٹوٹ تو نہیں رہی ہوتی, یہ محاورتاً لفظ ہے. اور وہ کہتے ہیں وہ اس طرح کے ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام نے ریکویسٹ کی کہ ہم آپ کے لیے ایک ممبر تیار کرتے ہیں, اس میں الفاظ ہیں تاکہ آپ کی ہڈیوں کو سکون پہنچا سکیں, یعنی آپ بیٹھ کے کھڑے کھڑے تھک جاتے ہیں تو اس پہ بیٹھ بھی جایا کریں. تو وہاں پہ بھی عظام کے الفاظ ہیں. تو شیخ البانی کہتے ہیں مجھے پتا چلا کہ بھی عرب کے لوگ جسم کے لیے بھی عظام کا لفظ بولا کرتے تھے, ہڈیوں کا لفظ. تو چونکہ یہ بیان کرنے والے ایک عربی شخص ہے یعنی نبی علیہ السلام, تو وہاں پہ عظام و یوسف سے مراد یوسف علیہ السلام کی میت ہے, اور ڈھانچے سے مراد یہ نہیں کہ وہ ہڈیوں کا ہی ڈھانچہ ہے, یعنی مراد پورا جسم. ٹھیک ہے, کیونکہ خود نبی علیہ السلام اس عقیدے کے بارے میں بتا رہے ہیں. بلکہ سر اس سے بڑھ کے آپ وہ صحیح بخاری میں موجود ہے, حضرت عمر کی وفات کے تقریباً 70 سال کے بعد حجرہ عائشہ کی جب دیوار گری تو صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے 1390 1390. تو ایک پاؤں ظاہر ہوا, لوگوں نے استغفار پڑھا تو عروہ کو بلایا گیا. عروہ حضرت عائشہ کے بھانجے تھے, حضرت عبداللہ ابن زبیر کے چھوٹے بھائی. وہ چونکہ حضرت عائشہ کے پاس فریکوینٹلی اندر جاتے تھے, محرم تھے, ان کو حجرے میں قبروں کی لوکیشن پتہ تھی. انہوں نے کہا نہیں, یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے, یہاں پہ حضرت عمر کی قبر تھی. نبی علیہ السلام کی وفات کے آلموسٹ 70-80 سال کے بعد اور حضرت عمر کی شہادت کے تقریباً 70 سال کے بعد حضرت عمر کا پورا پاؤں پنڈلی سمیت الفاظ ہے کہ وہ حجرہ عائشہ کی صفائی کے یعنی جب دیوار گری تو وہ دوبارہ تعمیر کرنے لگے حجرے کو, پورا پاؤں نکل آیا. تو یہ تو حضرت عمر کا بھی جسم مبارک سلامت ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا, جسم سلامت ہونا کسی کے لیے یہ دلیل نہیں ہے کہ بس وہی بزرگ ہے, جس کا جسم سلامت نہیں تو وہ بزرگ نہیں ہے. کئی صحابہ کرام ہیں ان کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے ہیں, مسلح کیا گیا ہے, کڑاہوں میں لاشوں کو جلایا گیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کسی کو پروٹوکول دے گا, یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ڈیفائنڈ نہیں ہے, ڈیفائنڈ صرف نبیوں کے لیے, وہ جو ابو داؤد کی حدیث ہم ڈسکس کر چکے. ٹھیک ہو گئے, دیکھیں کتنے مزے. یہ مزے کی کہانی نہیں ہے, یہ وہ ہے سٹوری جو حدیث کے اندر آئی ہے. آپ کی کہانیاں بزرگوں نے لکھی ہوتی ہیں, ہم وہ آپ کو کہانیاں سناتے ہیں جو سچی کہانی. ٹھیک ہو گیا.